بات ہے پتے کی۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ مبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا میسج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطیفے اور بیہودہ SMS کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ ذہنی آرام کی نشانی۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والے لوگ سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ شادی سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو یہ باتیں ضرور سکھائیں۔ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لہذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر ادا کرے، اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزارے۔ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کہ خود صلح کر لو اور کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دو۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ گرم پانی خالی پیٹ پینا۔ دل کے مشہور اسپیشلسٹ کا فرمان ہے، جس تک یہ تحریر پہنچ جائے، اگر وہ آگے پہنچ جائے گا تو کافی لوگوں کی نجات اور زندگی بچانے کا سبب بنے گا۔ گرم پانی سے علاج آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ جاپان میں ڈاکٹروں کی ایک بڑی جماعت نے یہ اتحاد کیا کہ گرم پانی سے علاج کے 100 نتائج حاصل ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ شدید سر درد، مائیگرین، ہائی بلڈ پریشر، خون کی کمی، جوڑوں کا درد، دل کی دھڑکن کا ایک دم تیز یا آہستہ ہو جانا، مرگی کا علاج، چربی، کولیسٹرول، شدید کھانسی، بے چینی، گلے درد، دمہ، کالی کھانسی، رگوں کی بلاکیج، مثانہ پیشاب اور اس سے مربوط ساری بیماریاں، معدے کا ترش ہو جانا، زخم معدہ، بھوک کم لگنا اور ہر بیماری جو آنکھ، کان، گلے سے مربوط ہو۔ پلیٹوں کو غور سے دیکھیے۔ اس تصویر میں ساری پلیٹیں الٹی ہیں، لیکن چند ایک سیدھی بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو سیدھی پلیٹ نظر آئے گی، ویسے ہی سب کے سب پلیٹیں بھی سیدھی ہو جائے گی۔ زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے تو ہمیں ہر چیز مثبت ہی لگتی ہے۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیات سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ قدرت کا انتقام۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں کب خاموش رہنا چاہیے؟ خاموش رہیے جب آپ غصے میں ہو، خاموش رہیے جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو، خاموش رہیے جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، خاموش رہیے جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، خاموش رہیے جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے، خاموش رہیے جب آپ کی باتوں کا غلط محفوظ لیا جانے لگے، خاموش رہیے جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہو، خاموش رہیے جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے، خاموش رہیے جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگے ہو،
خاموش رہیے جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکے۔ خاموش رہیے جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے۔ خاموش رہیے جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہو۔ خاموش رہیے جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائے یا بن جانے کا اندیشہ ہو۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیے۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لے اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دے۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لے تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ انشاءاللہ جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائے چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لے۔ کھانا بیماری نہیں بنتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں: نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، حرام تعلقات میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان برے دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ بے گناہ ہونا، فضول کاموں میں وقت گزارنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، برائی کو برائی نہ سمجھنا، توبہ استغفار نہ کرنا۔ نماز کی حالت میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہے۔ نماز میں جب قیام پر ہو تو نظریں سجدے کی طرف رکھے۔ جب رکوع کی حالت میں ہو تو پاؤں کے درمیان نظریں رکھے۔ جب سجدے کی حالت میں ہو تو ناک کی سمیت دیکھو۔ جب بیٹھ جاؤ تو نظریں اپنی جھولی کی طرف رکھو۔ جب سلام پھیرنے لگو تو نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو ریشمی لباس کی کثرت ہوگی، تجارت بہت بڑھ جائے گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، دولت مند اپنی دولت پر فخر کریں گے، گناہ عام ہو جائیں گے، بچوں کی حکومتیں ہوگی، عورتیں بڑھ جائے گی، بادشاہ ظالم ہوں گے، ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ آدمی کسی کتے یا شیر کا بچہ پالنے کو اپنی اولاد کو پالنے سے بہتر سمجھے گا۔ بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، ناجائز بچے زیادہ ہوں گے، آدمی سڑک کنارے سر آمزی نہ کرے گا، اور کوئی شریف آدمی اسے دیکھے گا تو اس کی خیریت صرف اتنی ہی ہوگی، کہے گا تم سڑک سے ہٹ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل بھیڑیے کی طرح ہوگے اور اوپر لباس بھیڑ کی طرح شریفہ نہ ہوگا۔ یہ لوگ اس دھوکہ دہی کے زمانے کے شریف لوگ ہوں گے۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھے، نہ صرف سر درد بلکہ شدید درد شقیقہ بھی بھاگ جائے گا۔ عورت کا معیار کیسا ہو؟ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر اہل خیریت سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا۔ عورت کا عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ کسی کی مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں سوچیں، آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں۔ آپ بظاہر ضرورت مند کو دے رہے ہیں لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہے ہیں، جس کا کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ وعدہ خداوندی ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ صدقہ دینے کا مکمل طریقہ: صدقہ بلاؤں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالے، چینی اور گڑ چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالے، آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالے، چھوٹے بچوں کو میٹھی چیز بانٹ دے، ٹافیاں یا مٹھائی، تمام چیزیں سر سے 7 مرتبہ الٹی اور 7 مرتبہ سیدھی گھما دے
صدقہ مصیبت، بیماریاں، پریشانیاں اور غموں کو دور کرتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالے۔ اللہ کو وقت دے، ورنہ جو وقت ذکر، نماز اور تسبیح کے نام پر اللہ کو دینا تھا، اگر وہ نہ دیا تو پھر وہ وقت عدالتوں، ہسپتالوں اور ایسے بدترین جگہوں پر گزرے گا جہاں دل نہ چاہے گا۔ ایسے اللہ سے ڈرو، بسم اللہ سے شروع کرو، چوری نہ کرو، دین سیکھو، علم حاصل کرو، فرض ادا کرو، غصہ مت کرو، حج کرو، عبادت کرو، جماعت سے نماز پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نا امید نہ ہو، عمر کا لحاظ رکھو، پردہ کرو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، شکر ادا کرو، توبہ کرو، امید کرو، وضو سے رہو، وقت کی قدر کر لو، اکثر نفل پڑھو، یقین اللہ پر رکھو اور ذکر کرو۔